بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو. ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے، حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، تو عورتیں رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں کو گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. جو لوگ اللہ کی حد سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ یہ جان لے اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. مسئلہ طلاق کچھ تفصیلات پچھلے ہفتہ بیان کی گئی تھی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد ایک طلاق دے، جو پچھلے ہفتہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. ایسی حالت میں جب حالت حیض کی نہ ہو اور عورت امید سے بھی نہ ہو، صاف ہو، لیکن اگر بالفرض دیا طلاق تو ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک کے رکنا ہے عورت کو. عورت کے رکنے کا جہاں تک معاملہ ہے، طلاق دینے کے بعد خاتون کو شوہر کے گھر میں رہنا ہے، شوہر کے گھر ہی کے اندر رہنا ہے. یہ 3 مہینہ، یہ جو عدت کا 3 مہینہ ہے، ان 3 مہینوں کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی کے سامنے یا 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دیتا ہے میں فلاں ابن فلاں، اس کا پورا نام لے کر کے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو رجوع ہو جائے گا. یا دونوں آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں تو بھی رجوع ہو جائے گا، یعنی اس کو رجوع کا حق ہے. اور اس سلسلے میں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ سج سنور کر رہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تاکہ دونوں کے دل باہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور وہ گھر جو بگڑنے والا ہے وہ بن جائے. اور بچے وغیرہ ہوں تو ان کا مستقبل بھی جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کا بھی مستقبل محفوظ ہو جائے. یہ 3 مہینہ وہ اس کے گھر میں رہے گی، لیکن اس 3 مہینے میں اگر وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو وہ ایک طلاق رجعی جو ہے وہ بائن ہو جاتی ہے. بائن کے معنی ہوتا ہے کاٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی. اب اس نے ایک طلاق دی تو ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک کے اپنے آپ کو روکے رکھیں. اب جب روکے رہے گی وہ اس گھر میں تو ان کو کیا کیا احکامات ہیں. ایک تو یہ کہ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. اگر ان کے پیٹ میں کچھ ہے، جیسے 1 مہینے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، حیض کسی وجہ سے نہیں آیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے بھی نہیں آتا ہے،
تو 3 مہینے کی مدت ایسی ہے کہ اس میں معلوم پڑ جاتا ہے کہ عورت 19 سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ 19 سے ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں 19 سے ہوں۔ اس کی وجہ سے مسائل بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر عورت حاملہ ہوگی تو طلاق دینے کی صورت میں اگر اس کو پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت بڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر 1 مہینے کا حمل ہے اور یہ طلاق دینے کے بعد معلوم پڑا کہ 1 مہینے کا حمل ہے، جب طلاق دیا تو حاملہ تھی، تو اب جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس وقت اس کی عدت پوری ہوگی۔ مطلب آدمی کے پاس ابھی 8 مہینے کی مدت ہے اسے رجوع کرنے کی، اور 8 مہینے تک کے اس کی بھی عدت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بتا دے گی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نسب بھی خلط ملط نہیں ہوگا، یہ صاف ہو جائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ بھی صاف ہو جائے گا۔ اور اگر وہ چھپاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی عدت اس کے ذریعے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اخراجات لینے کی، تو یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ جرم اور گناہ ہے۔ ایسے ہی حیض کا بھی معاملہ ہے۔ حیض کے معاملے میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ چھپائے نہ، یا نہ آیا ہے تو بتائے نہ، کیونکہ یہ دونوں معاملات ان سے متعلق ہیں۔ اس لیے ان کے جواب پر انحصار رہے گا صحیح اور غلط کا، اور ان کے جواب پر مفتی فتویٰ دے گا، شریعت کے احکامات نافذ ہوں گے، اور دونوں کے مابین جو معاملات طے ہونا ہے ان کے ہی صحیح جواب پر ہوگا۔ اگر ان کا جواب غلط ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جواب پر فیصلہ ہوگا، فتویٰ آئے گا، لیکن ساری ذمہ داری اسی کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان اگر ہے تو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانیں، کیونکہ ایمان کا ماننا ہے ایمان کے معنی ہے ماننا، تسلیم کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں سب مانتے ہیں، تو اس کا معنی ہی ماننا، تو اللہ کے حکم کو مان لینا اگر ایمان والے ہیں تو۔ اور قیامت کے دن پر اس لیے کہ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ذرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ایسے بند پتھر میں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اگر تم نے کوئی عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لے آئے گا، وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اچھا، جو کوئی بات اگر ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں ایک لکھنے والا ہے جو اس کو لکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے روز جب ہم اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو یقول ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ آدمی کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا اور وہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو تمہارا اگر آخرت پر ایمان ہے تو آخرت میں تم کو اپنے اس بات کا جو صحیح یا غلط جو بھی ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر صحیح رہے گی تو آپ مجرم نہیں رہو گے، اور غلط رہے گی تو یہاں تو انسانوں سے آپ بچ جاؤ گے۔ لیکن 2 خطرناک کام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تم کر جاؤ گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے صاف گوئی سے سچائی بیان کرنے کا اپنے فائدے کے لیے، یا سامنے والے کو اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول کر اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ اور دوسرا، اللہ کے جناب میں اگر کسی کے ساتھ آپ نے ظلم اور غلط کیا ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اور میں نے اس سے پہلے بارہا بیان کیا کہ آدمی کے اوپر جب موقع آتا ہے نا، اس وقت وہ سمجھ میں آتا ہے کتنا زیادہ وہ عمل کرنے والا ہے۔ آزمائش اصل میں وہی ہوتی ہے۔ اور کیسا انصاف کا دن ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے کتنے پیارے انداز میں ہم کو سمجھایا تاکہ ہم چھوٹے سے چھوٹا ظلم کرنے سے رک جائیں، چھوٹے سے چھوٹا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اگر کسی دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کھڑا کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ وہ سینگ والی بکری جو ہے اس کے سامنے بے سینگ والی بکری کھڑی ہوگی، اور اللہ اس کو سینگ دے گا اور ایک سینگ وہ مارے گی، اور دونوں کا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جانور جو اپنا درد بیان کرنے کے لیے زبان نہیں رکھتا،
الفاظ نہیں ہیں، لیکن انصاف سے محروم نہیں رہے گا وہ۔ ہمارے معاملہ ان سے ہے جو اپنی زبان رکھتے ہیں، جو قیامت کے روز اللہ کے جناب میں کہیں گے کہ اللہ وہاں بہت کمزور تھا، میں بڑا مجبور تھا، وہاں میرے ہاتھ میں حالات نہیں تھے، لیکن اے قادر مطلق آج تیرے سامنے کھڑا ہوں، ساری قوت کا مالک رب العالمین تو ہے اور انصاف کرنے والا ہے، آج مجھ کو انصاف چاہیے، کیا کریں گے؟ بڑی اہم چیز ہے، بڑے پیارے انداز میں سمجھایا گیا۔ اور دیکھیے طلاق کا جب معاملہ ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ محبت کا وہ طویل رشتہ ٹوٹتا ہے تو غصہ اور نفرت ہوتی ہے، اور غصہ اسی چیز کا نام ہے کہ اس کا اظہار آدمی اس طرح کرتا ہے کہ سامنے والے کو اذیت زیادہ سے زیادہ پہنچے، غصے کا اظہار، جیسے گالیاں بکنا ہمارے یہاں جو ہے یہ، پھر اس کے علاوہ جیسے ہمارے یہاں غصے میں بول دیتے ہیں کہ آدمی چیر کر پھینک دوں گا، کاغذ وغذ تو ہے ہی نہیں، لیکن اظہار رہتا ہے وہ، پھر سنگین الزامات بھی لگاتا ہے آدمی۔ ایسے مرحلے پر اپنے آپ کو روکنا، دیکھیے بدلے کی آپ کو اجازت ہے لیکن ظلم کی اجازت نہیں ہے، جتنا آپ کے ساتھ ہوا اتنا آپ لے سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے بدلے کی، لیکن ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے روز اللہ کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے، یہ بار بار جو آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے یہ اس لیے کہ ہمارا ایمان بالکل تازہ رہے اور ہمارے معاملات بہت اچھے ہو جائیں۔ معاف کر دیں گے اگر تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا تو بندہ ہو کر تو نے میرے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ اور وہ کیسا رحم کرنے والا ہے؟ جس نے فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل سب کو اولادیں دی، سب کو اتنی ہی ہوا دی، سب کو ویسے ہی دھوپ کی ملی اور روشنی ملی، کوئی کمی نہیں۔ نافرمانوں کو بھی اس نے دنیا میں رحم کیا، ساری نعمتیں عطا کی، فرما برداروں کو بھی، تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے، وہ بخش دے گا۔ تو اللہ کی معافی کے اوپر آدمی نظر رہے تو بندوں کو معاف کرتا ہے، آسانی ہوتی ہے عمل کرنے میں۔ یہ تمام چیزیں آخرت کا جو تصور ہے، اللہ کی رضا کا جو تصور ہے، اللہ کی محبت کا جو تصور ہے، وہ نیکی کرنے والے جذبوں کو مہمیز کا کام کرتا ہے، یعنی آدمی نیکی کرتا ہے خوشی اور مسرت کے ساتھ، اور اس کو یہ نہیں رہتا ہے کہ لوگ بیوقوف بولیں، بزدل بولے، کمزور بولے، وہ یہ سوچتا ہے میرا رب راضی ہو گیا، میرا اللہ راضی ہو گیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو تمام چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں، اس کی نظر چھوٹی جگہ نہیں رہتی ہے، مومن کی نظر بہت اونچی جگہ رہتی ہے، بہت اونچے مقام پر رہتی ہے مومن کی نگاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، ذرا سا تصور کیجئے کیسے حالات تھے۔ ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، ارحم الراحمین، سنت کی محبت ہم کہتے ہیں، سنت یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا مکہ کے لوگوں نے؟ آپ کو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کر بیٹھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوش ڈال دی، کبھی گردن میں رسی ڈال کر عقبہ بن ابی معیط نے ایسے گھمائی کہ آنکھیں ابل پڑی، راستے میں کانٹا ڈالا گیا۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں جو تھوڑا سا آنگن تھا تو جس میں کھانا بنتا تھا، تو جب کوئی اونٹ ذبح ہوتا تو اس کی اوچ چھوٹا جو حصہ رہتا اس کو اس طرح لکا کر کے اندر پھینکا جاتا کہ آپ کے برتن ہانڈی کے اوپر گرتا۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکڑی میں لٹکا کر کے اس کو باہر لے کر آئے۔ تصور کیجئے کائنات کا امام آپ باہر لے کر آئے اور کہے، اپنے قبیلے کے لوگوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کیسی ہمسائیگی، اوج لے کر کے باہر نکلے اور کہتے ہیں یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ میری ہانڈی پر یہ گر رہی ہے، جبکہ آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ پھر آپ بدن کے کپڑوں پر گھر بار سب چھوڑ کر صحابہ کرام مدینہ ہجرت کیے، لیکن جب اللہ نے مکہ فتح کروایا تو آپ کو پورا حق تھا کہ ظلم کرنے والے کو کم سے کم اس کا بدلہ لیتے، پورا حق تھا۔ لیکن آپ نے کیا کہا مکہ کے لوگوں کو؟ جو ابو سفیان کے گھر میں گیا وہ محفوظ، جو کعبۃ اللہ میں گیا وہ محفوظ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کو وہ محفوظ۔ اس کے بعد مشرکین مکہ پورے 13 سالہ جرائم اور گناہ جو خود انہوں نے کیے تھے وہ مجرمین سامنے کھڑے تھے۔ کیا ارشاد فرمایا اس رحمت للعالمین نے؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کر دیا میں نے۔ کہتے ہیں دنیا نے بہت سارے فاتح دیکھے، ممالک کو فتح کرنے والے، لیکن کائنات کے امام جیسا فاتح نہیں دیکھا۔ کس حیثیت سے؟ ایک تو یہ کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو کسی کے اوپر جب اختیار ملتا ہے یہی آدمی پہچانا جاتا ہے
تو آپ اس انداز میں داخل ہوئے کہ آپ کی ٹھوڑی ہے مبارک، آپ کی جو داڑھی تھوڑی کا حصہ ہے، یہ گردن یہ سینے کو لگا ہوا تھا، انہیں اس طرح گردن جھکی ہوئی تھی اور اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے تھے کہ اللہ تو نے اس گھر سے، اس شہر سے بے سر و سامان نکلے تھے ہم ان لوگوں کی وجہ سے، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کر نکلے تھے، تو نے پورا شہر دے دیا، ساری تعریف رب العالمین تیرے لیے، تو ہی تعریف حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد مکہ کے لوگوں کا کیا حال تھا، لوگ سروں کو شہروں کو اور ممالک کو فتح کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے مکہ کے لوگوں کا دل فتح کیا تھا، وہ جھک گئے اللہ کے رسول کے سامنے، کہا آپ بہترین بھائی ہیں اور آپ سے خیر کی توقع ہے، اس لیے برتن میں جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے، اس شخصیت سے تو ہمیشہ خیر ہی ہم نے پایا ہے۔ یہ تو احد کے میدان میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ میری قوم نہیں جانتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دی، زخمی ہو کر دعا دینے والی ذات اقدس ہے یہ۔ تو یہ مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں خواتین جو ہیں 498 ایک ہندوستانی قاعدہ ہے جس کا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے شیطان اصل میں وہ راستہ دکھاتا ہے اور اس کا سہارا لے کر کے مردوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، یہ نہیں چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے احکامات جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، اصل چیز یہی ہے کہ جہاں ہماری آزمائش ہو اس وقت تو ہم ثابت قدم رہیں، اس وقت تو ہم عمل کریں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے اور اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، یعنی 3 مہینے کی مدت میں یا پیٹ میں بچہ ہو تو ولادت تک، اگر 15 دن کے بعد بھی ولادت ہو گئی تو اسی دن عدت ختم ہو جائے گی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو عدت کے اندر پورے حقدار ہیں لوٹا لینے کی، ان کو یہ حق حاصل ہے۔ اب لوٹانے کے حقدار تو ہو تم، تو اب تم کو دیکھو کتنا زبردست ہو، یہ شریعت یہ دین ہے، یہ ہمارے گھر بنتے ہیں، اس سے لوگوں کو حقوق ملتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ احکامات ہم دیکھیں کیسی ہے، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، یعنی آدمی رجوع کر لے اور اس کا ارادہ کیا ہو کہ اب اچھے ڈھنگ سے میرا گھر چلے، یہ نہیں رجوع کر لیتا ہوں اب سمجھاؤں گا اس کو، اب تو اس کا حساب کتاب، یہ نہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم اپنی بیوی کو واپس رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کرنے کا مقصد انتقام لینا، اذیت دینا، یا اس کے بھائی نے غصے میں کچھ کہہ دیا ہو، اس کے والد والدہ نے کہہ دیا ہو، فطری محبت ہے۔ اچھا ہمارے یہاں تو ایک جاہلانہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے اور میں اکثر اس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں خوف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لڑکی والا ہے ذرا زبان نیچی کر، دھیرے بات کر، تو لڑکی والا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اپنے خطبے تقریروں میں، تم سوچتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے جو آپ کے تینوں تھے وہ بچپن میں ان کو اللہ نے اٹھا لیا، فوت ہو گئے، وفات ہو گئی، 3 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بیٹیوں والا بنا کر بھیجا گیا، آپ کہتے ہو بیٹی والا ہے۔ بیٹی کی فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث میں، جس کو 4 ہو، اللہ کے رسول نے کہا ان کی صحیح تربیت کر کے نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں ملائی، کون ہے جانتے ہو وہ؟ تم کہتے ہو بیٹی والا، کون ہے وہ جس کو کائنات کے امام نے کہا کہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا؟ وہ اس سے تم زبان درازی کر رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو آواز دھیمی رکھ، کس کو کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں سوچ، ہم اپنی سوچ کو اسلامی بنائیں، ہم اپنی فکر کو اسلامی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اس کو دیا ہے کہ 4 بیٹیاں دی، 3 دی، حدیث میں آتا ہے 2 کا سوال کرتا ہے تو 2 بھی، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ بیٹیاں اللہ کی امانت ہے، اللہ کے رسول نے کہا میں تم کو 2 کمزور لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایک غلام اور دوسرا تمہاری اہلیہ، کیونکہ یہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کر کے آتی ہے، بہت ساری چیزیں تو یہ جھیل جاتی ہے، زبان پر بھی نہیں لاتی ہے، ماں باپ کو بھی خبر نہیں رہتی ہے، بھائیوں کو بھی نہیں علم رہتا ہے، کیا شوہر کے ساتھ یہ گزارتی رہتی ہے، وہ جانتی ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ لیکن تم کو بھی اللہ بیٹی دے گا، بہن دے گا، تو سوچ لینا، سمجھ لینا کہ اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے، اللہ تم سے پوچھنے والا ہے، اس کا حمایتی، اس کا حامی اور مددگار اللہ ہے۔ تو کہا کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے
کہ ہیں اچھائی کے ساتھ. عورتوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں اور مردوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. میں یہ جو بات کہتا ہوں یہ اپنی بات نہیں ہوتی ہے، اللہ نے بار بار بیان کیا ہے ہم کو، ہم حق ادا کرنے والے بنے، حق کا مطالبہ کرنے والے نہیں، حق ادا کرنے والے بنے. بہتر طریقے سے ہم شوہر ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا. بیویاں یہ سوچیں کہ وہ ہم سے سوال ہوگا کہ تو نے شوہر کے ساتھ کیا کیا. حقوق کی ادائیگی، تو بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو کما حقہ اچھے ڈھنگ سے ادا کرے. شوہروں کو حکم دیا ہے اور شوہر کے بھی حقوق ہیں جو بیوی کما حقہ ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خاتون کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو ایمان والی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، روزے دار ہو اور شوہر کی خدمت کرنے والی، اس کے حقوق ادا کرنے والی فرما بردار ہو اور نیک فرما بردار ہو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جنت کے جس دروازے سے چاہا جنت میں داخل ہو جا. وہ خاتون جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے والی، تو جنت خاتون بنے، دنیا کی زندگی بہترین زندگی ہو جائے گی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. ایک جگہ اور کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا اللہ نے قوام بنایا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا جملہ جو یورپ سے متاثر لوگ یا جدید دانشوروں سے متاثر لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مساوات مرد و زن، یہ برابر نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ نے درجہ کم اور زیادہ رکھا ہے. بس اس کو کم سے کم الفاظ میں سمجھایا جائے تو وہ یہ کہ اس کو فضیلت ہے، درجے کی جو فضیلت ہے اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہے. جیسے بعض مقامات پر خواتین کو ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا صحابی نے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں. کہا پھر؟ کہا تیری ماں. کہا پھر؟ کہا تیری ماں. اس کے بعد کہا پھر؟ کہا تیرا باپ. مڈل کتنے ہوتے ہیں؟ سونے کا، چاندی کا اور کانسے کا 3 مڈل ہوتے ہیں، تینوں خاتون لے کے چلیے. اب یہ بیان نہیں کرتے ہیں لوگ، ترکے میں اس کا آدھا حصہ ہے. کیوں؟ اس کے بھی اسباب ہیں. اس لیے کہ اس کو کفالت کا یعنی کھلانے پلانے کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی ہوتا ہے، اور شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے، شوہر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ہوتے ہیں. یعنی اس کو کمانا نہیں ہے، کہیں خرچ نہیں کرنا ہے. مردوں کو ذمہ داری بھی اٹھانا ہے اور باہر کا بھی سب دیکھنا ہے، سارے حقوق ادا کرنا ہے. اس لیے ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے ترکہ. اب مساوات مرد و زن ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے بالکل غیر عقلی اور غیر فطری چیز ہے. اس کو بہت آسانی سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. ایک خارجہ ڈپارٹمنٹ جس کا ذمہ دار مرد ہے، یعنی مرد وزیر خارجہ ہے، باہر کے تمام امور کاروبار کرنا، بیرونی تمام معاملات وہ طے کرے گا. خاتون جو ہے وزیر داخلہ ہے، وہ گھر کے تمام امور طے کرے گی. آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اتنا ہی نمک ڈال، اتنا ہی مرچا، اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے. وہ جو گھر کے اندرونی معاملات ہیں اس کی ذمہ دار وہ ہے، بیرونی معاملات کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور ڈپارٹمنٹ تقسیم کرنے سے کام میں آسانی ہوتی ہے. اب یورپ وغیرہ میں ایسا ہوا کہ گھر میں سے عورتوں کو نکال دیا گیا. اب اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں بھی رکھے، پھر اس کے بعد رکھنے کے بعد اس کی پرورش بھی کرے. ہمارے ایک سفر کے درمیان ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی، مساوات مرد و زن کا بہت بڑا داعی تھا وہ بھی. میں نے اس سے ایک چھوٹا سا سوال کیا. میں نے کہا آپ ایک بات یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں. بولے بالکل میں یہ مانتا ہوں. غیر مسلم تو احمد نگر سے آ رہے تھے ہم لوگ، تو میں نے کہا لگژری بس میں جگہ نہیں ملی تو ہم لوگ کیبن میں تھے، کافی لوگ تھے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کیسے برابر ہے؟ بولے ابھی دیکھو میں 3 دن سے سفر میں ہوں، میرا ٹریولس کا کاروبار ہے، میرا پورا کاروبار وہ سنبھال رہی ہے، پورا کام کاج کرتی ہے، میں نہیں رہا تو وہ کرتی. ایسے بھی آفس ہم لوگ ساتھ جاتے ہیں، آدھا کام وہ دیکھتی ہے آدھا میں دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنے کام میں تو اس کو لگا لیجیے. اچھا یہ بتائیے کوئی چھوٹا بچہ اچھا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک بچہ تو ہے 3 سال کا، 2.5-3 سال کا. تو میں نے کہا اس کو جو پاخانہ وغیرہ کر دیتا ہے یا اور کچھ، تو اس کی صاف صفائی کون کرتا ہے؟ بولے وہ ہماری بیوی کرتی ہے. میں نے کہا یہ آپ کبھی کرتے ہیں؟ تو کچھ بول ہی نہیں رہے. میں نے کہا برابر ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ سنبھالیے نا جو اس کا ہے.
بچے کو دھلانا ہے اور یہ تمام چیزیں کرنا ہے، تو آپ اس کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا رہے ہیں، اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لا رہے ہیں۔ برتن ورتن دھوتے ہیں آپ، کپڑا وپڑا دھوتے ہیں؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں لا رہے ہیں، اس کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کیوں نہیں؟ برابر ہے، تو ایک دن آپ کرو ایک دن وہ کرے، ہو جائے گا معاملہ۔ جھاڑو وغیرہ لگاؤ ایک روز، بالکل خاموش۔ میں نے کہا کئی سوالات کر سکتا ہوں میں، آپ بنیان میں گھر سے باہر نکل سکتے ہو، جس لباس میں آپ نکل سکتے ہو کیا اس لباس میں اپنی اہلیہ کو نکلنے دیں گے آپ گھر سے باہر؟ کتنا فرق ہے جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کبھی چاقو چلائے ہو، کبھی تلوار وغیرہ چلائے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں شریف آدمی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں سماج کو سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ اپنی اہلیہ کو نکال دیجئے اپنے گھر سے، اور عام لوگوں کو ذرا سا دور سے دیکھیے کیا کرتے ہیں، تنہا نکالیے سجا سوار کر کے۔ تو کہنے لگا کہ سب دیکھیں گے اس کو، مولا اوباش قسم کے نوجوان کچھ تبصرے بھی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے؟ بولے ہاں۔ میں بولا آپ، دبلا پتلا منہنی سا آدمی تھا، مولا آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلیے، وہ سب نوجوانوں کو جانے دیجیے، آپ کے علاقے کا بہت بڑا گنڈا اگر گزر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہا دیکھ کر کے منڈی جھکا لے گا۔ کیوں؟ صرف آپ ساتھ میں، آپ نے تو کبھی تلوار بھی نہیں چلایا، چاقو بھی نہیں چلایا، پھر کیوں اس کی نظریں گھوم گئی؟ وہ دیکھ لیا کہ یہ بھائی یا شوہر ہے اس کا ساتھ میں، آپ تو کچھ کیے نہیں ایسا، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں فوراً نظریں؟ کیوں کہ یہ سیکورٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتوں کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، ایسے تو کہیں آ جا سکتی ہیں۔ اتنا فرق پڑتا ہے، یہ جہالت ہے۔ یورپ کے لوگ، ہمارے یہاں برابری کی اگر بات کریں گے، تم عورتوں کی بات کرتے ہو، مردوں میں برابری نہیں ہے۔ ایک فیکٹری ہے، اس میں ایک سی او ہوتا ہے، منیجر ہوتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، الگ الگ پوسٹیں ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کا کام ہے صرف سامان اٹھا کر کے رکھنا۔ اب بڑا مساوات ہے، مرد صرف بات کریں، تو چلو ایک دن اس کو بھی وہ پوسٹ دے دو، تو وہاں پوچھیں گے ڈگری ہے، اتنی تعلیم ہے، یہ سب پوچھیں گے، صلاحیتیں پوچھیں گے، عورت کی صلاحیت آپ پوچھیں گے۔ 8 دن ہر مہینے میں اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش ہوتی ہے، ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ مینٹلی دونوں برابر نہیں ہیں، جسمانی برابر نہیں ہے، ذہنی برابر نہیں ہے کسی حیثیت سے۔ اب آگے بڑھ گئے، چند مثالیں دوں گا صرف میں، چند۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی کھانے کے بڑے بڑے پروگرام ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہے، اس کا کھانا کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ عورتیں۔ بڑی بڑی ہوٹلوں میں کوک کون ہے؟ ذرا سمجھ میں آ جائے گا، کسی میں بغیر نمک کی آئے گی کوئی ڈیک، کوئی آئے گی تو ڈبل مرچے والی آئے گی، پتہ چلا اس میں کا اس میں، دے کر دیکھو نا۔ مساوات کی بات کرتے ہو آپ، میدان جنگ میں لڑنے والے کون ہیں؟ حمالی کرنے والے کون ہیں؟ مشکل کام کرنے والے کون ہیں؟ اچھا یہ مساوات مردودن والے میرے بھی سمجھ میں نہیں آتے، عورتوں کی ٹیم الگ مردوں کی ٹیم الگ کیوں ہے جب مساوات کی بات کرتے ہو تو آپ؟ کیوں ایسا ہے؟ کرکٹ میں الگ ٹیم، فٹ بال میں الگ ٹیم، باکسنگ میں کبھی مردوں اور عورتوں کا مقابلہ نہیں دیکھنے میں آیا، یہاں برابری کی بات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کمزور ہیں، ان لوگوں کی الگ، ان لوگوں کی الگ۔ اور آگے بڑھ گئے، تجربہ کیا گیا، 6 سال کا بچہ لڑکا، اس کو ایک روم میں کھڑا کیا گیا، اور اس کے والدین بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے، بچی اور بچہ دونوں پر یہ تجربہ کیا گیا۔ اچانک اس کے والدین کو ہٹا دیا گیا، اور یہ کیا گیا کہ ایک نقلی جانور چھوڑا گیا، بلا بڑا، اور پھر اس کے والدین بھی دکھائی دیے، اور بیچ میں کانچ کی ایک دیوار گرا دی گئی۔ تو لڑکی جو ہے وہ بے اختیار ہو کر کے رونے لگی، اور لڑکا جو ہے اس نے پہلے دیوار کو دھکا مارا، جب نہیں ہٹی تو اس پر مکہ مارنے لگا، اس کو توڑنے کی کوشش کیا۔ جب اس میں ناکام ہوا تو اطراف کا جائزہ لینے لگا، جب کچھ نہیں تو خود لڑنے کھڑا ہو گیا۔ دوسری تصویر ایسی جب رکھی گئی تو اس میں لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے ایک پلاسٹک کا پائپ تھوڑی دور پر رکھا گیا اور لڑکی کے بالکل بازو میں، تو لڑکی وہی پائپ پکڑ کر رو رہی تھی بے کسی کے ساتھ، اور لڑکا تلاش کیا، جب اس پائپ پر نظر پڑی تو وہ پائپ لے کر کھڑا ہو گیا مقابلہ کرنے کے لیے، سیم عمر کے لوگ۔ تو ماہرین نے کہا یہ نہ جسمانی اعتبار سے نہ مینٹلی، دونوں جب حوادث اور طوفان اور مشکلات ہوتی ہے تو خاتون کی اللہ نے یہ رکھی ہے کہ بے قابو ہو کر کے وہ اپنے سہارے کی طرف بھاگتی ہے۔ اگر مرد اس کے ساتھ ہے، شوہر یا بھائی،
تو وہ اس کے قریب جائے گی اور اس کے بازوؤں میں جھول جائے گی تاکہ وہ اس کو بچا لے. لیکن مرد اگر ہوگا اور مقابل اگر سامنے کچھ آئے، خاتون صرف یہ ایک کام کرے گی لیکن مرد تو دو کام کرتا ہے. پہلے یہ کہ اپنے گھر کی خاتون، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اس کو بچائے گا، اور دوسرا اس چیز سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا، فوراً کھڑا ہو جائے گا. یہ دو کام تو کسی بھی حیثیت سے دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ نے یہ چیز کیا کہی؟ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اب عورتیں کمزور ہیں، تمہارے اوپر غالب اللہ حکمت والا. اس حکیم ذات نے یہ حکم دیا ہے جو تمام چیزوں کو جانتی ہے، حکمت سے پر ہے یہ معاملہ. عورتوں اور مردوں کا جو کچھ فرق اسے ہے، اس لیے اس کو مان لو. بلا وجہ حجت، تکرار، بلا وجہ بحث اور بلا وجہ کا اس میں دماغ لڑاؤ گے تو پریشانی اور تکلیف میں جاؤ گے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان. یہ طلاق دو مرتبہ ہے. پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی سے چھوڑ دینا. طلاق کا طریقہ پچھلے درسوں میں نے بتایا تھا. دو مرتبہ ہے. الطلاق مرتان یہ کہا گیا. طلقتان، طلقاتان یہ نہیں کہا. الطلاق مرتان کہا، دو مرتبہ. ایک مرتبہ طلاق دی مردوں نے، 3 مہینہ رکا رہے. اگر عدت گزر گئی عورت اپنے راستے، لیکن اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو اب اس کے بعد ایک چانس اور اس کو ہے. پھر اگر دوبارہ دیا تو عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک، اور تیسری مرتبہ تو جس دن دیا اس دن مخلصہ ہو جائے گی. یہ طلاق دو مرتبہ ہے. اب ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 اور ایک یہ بحث ہے. تو اگر یہ 3 مانی جائے تو یہ 2 مرتبہ ہے طلاق، یہ تو ختم ہی ہو جائے گا یہ حکم. یہ اس پر عمل کب کرے گا آدمی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یا تو روک لینا. 2 مرتبہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابتدائی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. اس کے بعد جب لوگوں نے طلاق میں کثرت شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حکم ایک ساتھ نافذ کیا. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ تینوں نافذ کر دی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن صاحبہ نے سوال کیا کہ طلاق کا معاملہ کیا تھا؟ تو کہا اللہ کے نبی کے دور میں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالہ دور خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. بعد میں جب لوگوں نے کثرت کی تو بطور سزا یہ حکم دیا گیا. اس سلسلے میں کئی موقف تھا. صحابہ کرام کے اندر خود صحابہ کرام جو ہے اس کے فتوے یہ ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بطور تعزیر سزا کے نافذ کیا تھا تاکہ لوگ اس سے رک جائیں. یہ حکم قیامت تک کے لیے نہیں تھا. اسی لیے علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں اور دیگر علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے اپنے آخر ایام میں 3 فیصلوں سے رجوع کیا تھا، جس میں سے ایک طلاق کا فیصلہ تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ کاش میں یہ فیصلہ نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائے تو اس پر اجماع، 3 کو 3 ماننے کا بعض لوگ کہتے ہیں اجماع کسی بھی طور میں ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ پہلی چیز اجماع کا ایک اصول یہ ہے کہ اس سے کوئی اختلاف کرنے والا نہ ملے، یعنی امت کا پورے طبقات اس کے اوپر ایک ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے اجماع. اب اللہ کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں ابتدائی 2 سال میں 3 کی ایک ہے. تو اجماع کیسے ہوا؟ اس دور میں بھی لوگوں نے فتویٰ دیا. اس کے بعد آج تک کے اس میں طبقات پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں، کچھ لوگ 3 مانتے ہیں. اب اس میں بھی کئی طبقات ہیں، الگ الگ قسموں سے مانتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں حمل والی کے لیے مانتے ہیں، الگ الگ قسمیں لوگوں نے بیان کی ہے، الگ الگ لوگوں نے اسباب بیان کیے ہیں. اس میں جو ایک چیز بہت مشہور ہے کہ چاروں امام کے ماننے والے جو لوگ ہیں، چاروں ائمہ کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 3 کے 3 قائل ہیں. پہلی چیز تو یہ
کہ کچھ محققین نے یہ نقل کیا ہے کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے کچھ فتاوے ایسے ہیں جس میں وہ 3 کو 1 کہتے ہیں۔ دوسری بات، حنفی مسلک کے کئی بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں کتابیں تصنیف کی، فتوے جاری کیے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 ماننا چاہیے۔ بہت دور کی بات نہیں، میں اپنے مالیگاؤں شہر کی بات کرتا ہوں۔ مولانا محفوظ الرحمان قاسمی بہت زبردست وسیع مطالعے والے باصلاحیت عالم تھے۔ تو 1983 میں الہ آباد میں ایک سیمینار ہوا۔ اس سیمینار میں مختلف مکاتب فکر کو علماء کرام کو مدعو کیا گیا، تو اس میں انہوں نے ایک مقالہ پیش کیا اپنا۔ اس میں مقالے میں انہوں نے لکھا ہے، بالکل آخری جملہ یہ ہے کہ تمام دلائل کو پیش کرنے کے بعد نتیجے کی بحث یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 ماننا چاہیے، یہی ہماری رائے ہے اور یہی ہمارا فیصلہ۔ آج بھی وہ مقالہ چھپتا ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ میں نے پچھلے ہفتہ جسٹس محمد شفیع کا بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک جوڑا آیا عیسائی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 قرار دیا۔ ابھی فی الحال بالکل تازہ حافظ صلاح الدین یوسف کی ایک کتاب اس سلسلے میں آئی ہے، انہوں نے تمام دیوبندی، بریلوی اور جماعت اسلامی مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کرام کے فتاوے یا ان کی تحریروں کو جمع کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، جس میں لکھا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے ممالک، تو اس مقالات میں ایک مقالہ غالباً ڈاکٹر شمس پیر زادہ کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں، تقریباً سارے ممالک میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 بطور قانون مانا جاتا ہے۔ عراق ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، عربستان کے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، کس سن میں اس قانون کو نافذ کیا گیا اس کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگ جیسے ایک چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی 3 طلاق دیتا ہے حنفی مسلک سے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حنفی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اس کو ماننا چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو علماء کے پاس جب جاتا ہے تو علماء اس کو 2 شکل بتاتے ہیں، ایک تو حرام ہے جس کی آگے بحث آنے والی حلالہ، اور دوسری شکل بتاتے ہیں کہ آپ کسی اہل حدیث کے پاس جائیے تاکہ قرآن و حدیث سے اس کا فتویٰ لے کر کے آپ اپنا گھر بسا لیجیے، کوئی غلط قدم اٹھائے بغیر۔ یہ علماء ہی اس طرف بھیجتے ہیں ہمارے پاس، اور اہل حدیث کے تمام مسالک، اہل حدیث مسالک کے علماء کرام عام افراد کے پاس اس قسم کا مسائل ہر مہینے میں 2-4 مرتبہ آتے ہی رہتے ہیں، جس میں لوگ رہنمائی کے لیے آتے ہیں تاکہ بنا ایک حرام کام کیے سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان کا گھر بن جائے، اس کے لیے۔ اب اس سلسلے میں کہتے ہیں بعض لوگ جب یہ قدم اٹھا لیتے ہیں کہ بغیر حلالے کے ایک مان کر کے رجوع کر لیتے ہیں اور اہلیہ کے ساتھ دوبارہ رہنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ حنفی ہیں، اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے پر عمل کریں۔ اصل میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعلیمات کو نہیں پڑھے، حنفی مسلک بھی نہیں پڑھے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں، جو آپ کا قول ہے، اس کے خلاف حنفی مسلک میں عمل ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ 2/3 مسائل حنفی مسلک میں ایسے ہیں، 2/3 جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر فیصلہ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ آپ کے 2 شاگرد ہیں، قاضی ابو یوسف اور امام محمد، ان کی رائے پر فیصلہ دیا جاتا ہے۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد یہ جو ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف ایک ہوں گے تو یہ کہا جاتا ہے یہ شیخین کا قول ہے۔ جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد ایک ہوں گے تو کہا جاتا ہے یہ طرفین کا قول ہے، اور جب کسی مسئلے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد ایک ہوں گے اور امام ابو حنیفہ الگ تو کہا جاتا ہے یہ صاحبین کا قول ہے۔ حنفی مسلک میں 2/3 معاملات میں فیصلہ صاحبین کے قول پر کیا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات آپ فقہ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں حنفی ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بارش نہ ہو تو نماز استسقاء نہیں ہے، صرف دعا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد نے ایک کتاب لکھی ہے، مسند امام محمد،
اس کے اندر وہ باب باندھتے ہیں اوپر، باقاعدہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے، اور اس کی کے نیچے نماز استسقاء کی حدیث نقل کی۔ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، تو اس وقت تو کوئی سوال یہ کھڑا کرتا ہے کہ آپ حنفی ہو، آپ نماز مت پڑھو؟ نہیں، کیونکہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے جو صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہی میرا عمل ہے۔ انہوں نے جتنی دین کی خدمت تھی انہوں نے کی، اب اس کے بعد بہت ساری چیزیں نہیں پہنچی، کبھی کبھی آدمی کی بات نہیں جاتی ہے وہاں تک کہ خیال نہیں جاتا ہے، حدیث رسول آ گئی، اب اپنی بات واپس لے لینے کا۔ اور یہ تو صحابہ کرام کے یہاں سے آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار رکھ دی اور بیٹھ گئے آپ کی وفات پر۔ تو کلام الہی ہے، نبی کی حدیث آ جائے تو مان لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس سے بھی امت میں جو بہت زیادہ ایک انتشار کا ماحول ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ اتنا زبردست رشتہ غصے میں آئے آدمی اور ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے۔ طلاق کا جو طریقہ ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بجائے گھر بگڑنے کے بن سکتے ہیں، اور اگر ناگزیر ہو کہ دونوں الگ ہوں تو ایسی صورت میں بھی اختلاف، جھگڑا، نزاع، کیس، کباڑی، یہ تمام کے بجائے خوش اسلوبی سے دونوں کے معاملات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا 2 مرتبہ یا پھر اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافُوا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تمہیں حلال نہیں، تم نے انہیں جو دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ دیکھیے جب دونوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تحفے، تحائف ایک دوسرے کو دیتے لیتے رہتے ہیں، تو اب جب آپ رشتہ توڑ رہے ہیں تو جو آپ نے اس کو دے دیا اس کو آپ واپس مت مانگیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دے کر کے واپس مانگتا ہے تو اس کی مثال بڑی ہی بری ہے۔ بری کیسے؟ کتے کی طرح ہے، کتا قے کرنے کے بعد اسی کو پھر دوبارہ چاٹتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال دی اس کے لیے، تحفہ اگر کسی کو دیا جائے تو پھر اس سے واپس نہیں مانگا جاتا ہے۔ اور یہ تو آپ کی اہلیت تھی، آپ نے زندگی کے بہترین خوشگوار ایام اس کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کے دکھ دردوں کی ساتھی تھی، آپ اس کے دکھ دردوں کے ساتھی تھے، کبھی آپ کے سر میں درد پر یہ رات بھر نہیں سوئی ہے، کبھی اس کے کسی تکلیف پر آپ رات بھر نہیں سوئے ہیں، وہ تمام معاملات آپ اس کے ساتھ گزار چکے ہیں، تو اس کو جو دیا ہے اس کو واپس نہ لیں۔ دونوں اللہ کی حد کو قائم رکھیں، یعنی جب توڑ رہے ہیں تو توڑنے کی وجہ یہ ہونا چاہیے بس کسی بھی وجہ سے طلاق نہیں، اس لیے کہ اب ہم لوگوں کا گزارا نہیں ہے، اب ساتھ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے مجھ سے ظلم ہو جائے۔ عورت کہے کہ اب میں ساتھ میں رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی نافرمانی کروں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان کے بیان کیے ہیں، جو حد بیان کی ہے اس کو میں توڑ دوں، یہ اگر خوف ہو تو الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں، ہاں تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں کو گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یہ یہاں سے ایک مسئلہ اور نیا شروع ہوا، آدمی اگر اپنی بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے، اگر عورت الگ ہونا چاہے تو کیا کرے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ عورت مجبور نہیں ہے اسلام میں، مگر اگر اس کو الگ ہونا ہے تو وہ خلا لے گی تو یہاں پر سب احکامات بدل جائیں گے، عدت کا بھی حکم بدل جائے گا، مہر اور نفقے کا بھی حکم بدلے گا، اس کو یہ حق ہے، لیکن کب اس کو یہ قدم اٹھانا ہے یہ انشاءاللہ تفصیلات میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد دونوں کے ملنے کی شکلیں طلاق کے بعد کیا ہے یہ تفصیلات آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مرحلے میں خوشی اور غم، غصہ اور نفرت، ہر مرحلے میں تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ شیطان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، اس کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ غصے میں وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے، ہم سے غلط قدم اٹھواتا ہے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے سامنے جواب دہی کا خوف، تیرے اوپر ایمان، تیرے احکامات پر عمل کا جذبہ ہمارے دل میں رہے۔ اللہ
تیرے نازل کردہ احکامات کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔